أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 73 ڈسکس ہو رہی تھی، 72 اینڈ 73، اور پارہ ہے ہمارا 20واں اور سورۃ القصص کہ اتنے سمپل آرگیومنٹس ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ اس کے اوپر سوچے نا، غور کرے، تو وہ حقیقت کو پا لیتا ہے کہ واقعی ایسا ایسا کوئی سسٹم ہمارے پاس، ایسی کوئی مدد نہیں ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے سوا، کہ اگر مظاہر قدرت میں سے کوئی چیز اپنے رولز کے خلاف، اپنی روٹین کے خلاف کام کرنا شروع کر دے، تو ہم اس کو کس طریقے سے واپس اس روٹین پر لا سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ سو اب وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے اتنا زیادہ پلاننگ کی ہوئی ہے، اور اسی نے تمہارے پاس اپنا رسول بھیجا ہے، کتاب دی ہے، اور جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ دن اور رات ایک ایک ڈراسٹک چینج ہے جو ہمیں نظر آتا ہے فوراً سے نا، اس طرح ہماری زندگی بھی ایسی ہے کہ اس میں چینجز بھی آتے ہیں، اور ایک دن ایسا بھی ہو جائے گا کہ رات ہو جائے گی اور پھر اس کی کوئی صبح نہیں ہوگی اگلے دن۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور یاد رکھیں یہ لوگ کہ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان کرتے تھے، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے اور پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے، وہ گواہ کون ہوگا؟ وہ پیغمبر ہوگا۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ رسولوں کے بارے میں آیت نمبر 65 میں، کہ قوموں نے رسولوں کو کیا جواب دیا، تو اب یہ اس کی گواہی آ رہی ہے رسولوں کی طرف سے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 76 سے 84 تک۔ اب وہی وہ جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ 61 والا مضمون، کہ دنیا جو ہے وہ صرف ایک چھوٹا سا برتنے کا ایک ایک موقع ہے کہ آپ اس کو اس میں رہیں، اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ تو وہ والا مضمون جو ہے نا، اس کی تفصیل کے لیے ابھی یہ والی ایک مثال اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے قارون کی پیش کریں، اور دنیا کی زینت ہے ورسز آخرت کی زندگی، یہ اس کا موضوع ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغوا علیہ، یہ واقعہ ہے قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا۔ یعنی قارون کون تھا؟ ہے تو ولنس کریکٹر، لیکن انفارمیشن ہمیں یہ مل رہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق تھا اس کا۔ پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔ یعنی ایک تو یہ چیز ہم نے پہلے پڑھی نا کہ قوموں کا گروہوں میں بانٹ دینا، سٹارٹ پہ ہم نے پڑھی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان دفعہ کہ دوسری قوموں کو مال دے کر اپنی فیور میں استعمال کرتے ہیں، جو بھی فرعون ہوتا ہے وقت کا، یا جو بھی ڈکٹیٹر ہوتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں، لوگوں کو غداری پہ اکساتے ہیں۔ جیسے بالکل وہی انگریزوں نے جب برصغیر میں رول کیا، تو یہاں پر بھی انہوں نے اس طریقے کو استعمال کیا۔ تو وہ جو سورہ نمل میں ملکہ سبا نے بات کی تھی نا، کہ جب بھی جو حکمران یا بادشاہ ہوتے ہیں وہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو وہاں کے شریف لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک ذلیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جس کے اوپر اشارہ کیا تھا یہاں پہ۔ اب یہ ہے کہ قارون چونکہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، لیکن یہ ہے کہ فرعون نے اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ خریدا ہوا تھا۔ تو بائبل کے اکاؤنٹ کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، مگر فرعون کے ساتھ مل گیا تھا اور نافرمانوں میں سے تھا۔ ہر طرح کا سامان، عیش و عشرت اور دولت کے انبار تھے اس کے پاس، لوگ اس کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور یہاں پہ یہ قصہ اس لیے سنایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت دے رہے ہیں تو اس وقت کے جو قارون ہیں، یعنی بڑے بڑے جو قریش کے لیڈرز ہیں، وہ ان کو پورٹری کیا گیا یہاں پر۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ یعنی خزانوں کا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آئیڈیا نہیں دیا، لیکن وہ خزانے اس نے جن پیٹیوں میں یا جن تجوریوں میں رکھے ہوئے تھے، ان کی جو چابیاں تھیں، وہ چابیاں ایک بہت بڑی جماعت مشکل سے اٹھاتی تھی، اتنے خزانے تھے اس کے پاس۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ یعنی تم ہر وقت یہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ تھے جن کا گروتھ تھا، انہوں نے یہ بات کی ہوگی کہ تم جو ہو وہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہو، دنیا کی عیش کے پیچھے پڑ گئے ہو جو متاع الغرور ہے، تو تم آخرت کا حصہ کیوں نہیں اپنا اس میں وصول کرتے؟ آخرت کے لیے اپنے اس مال کو استعمال کرو اور آخرت کے گھر بناؤ، یعنی اپنے مال کو اس طرح سے یوٹیلائز کرو، دنیا میں بھی ٹھیک ہے اپنا حصہ لو تم اس میں سے، اور احسان کرو، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو فساد جو ہے نا، اصل میں جو فساد ہوتا ہے وہ تکبر ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو توڑتا ہے اور پھر اس کے خلاف سر اٹھاتا ہے۔
تو یہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسے کی وجہ سے تم جو روایات سیٹ کر رہے ہو غلط قسم کی، اس سے بھی باز آ جاؤ۔ اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو بھی مجھے حاصل ہے آج۔ یعنی اس کا جواب اس کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب یہ دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی نہیں ہے، یہ تو میری اپنی پلاننگ، میرے اپنے سکل، میری عقل مندی کا نتیجہ ہے، میرے تدبر کا، جو میں تدبیریں کرتا ہوں، یہ اس کی وجہ سے مجھے ملی ہے کہ میں اپنی عقل مندی سے فرعون کے ساتھ مل گیا تو تم نہیں ملے، تم بے وقوف لوگ ہو۔ تو میں پھر اللہ سے کیوں ڈروں؟ اللہ نے تو مجھے یہ دولت نہیں دی نا، تو اور آخرت کی فکر میں کیوں کروں پھر؟ اور جن کے پاس دولت آ جاتی ہے پھر ان کو آخرت کی فکر ویسے ہی بھول جاتی ہے۔ تو اور یہ تو مجھ کو حاصل ہوا ہے میرے علم کی بنا پر۔ کیا اس کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سارے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ یعنی مجرم تو یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ کب مانتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی خرابی ہے؟ مگر ان کی سزا ان کے اعتراف کے اوپر منحصر نہیں ہوتی۔ جب انہیں پکڑا جاتا ہے تو ان سے یہ پوچھ کے نہیں پکڑا جاتا کہ بتاؤ تمہارے کیا گناہ ہیں، وہ تو شہادت اور گواہیوں کی بنا پہ پکڑے جاتے ہیں۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا، یعنی بہت ہی دکھاوا کرتے ہوئے نا وہ نکلا، اور پورا اس کا پروٹوکول اس کے ساتھ تھا۔ ہو سکتا ہے 36 37 گاڑیاں ہوں، آگے پیچھے گارڈز ہوں، اور کلاشن کوفs بھی ہوں ساتھ میں، وہی والا سین جو ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ تو ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ سے نکلا، جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی ویسے ہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی نصیب والا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ انسان کی سائیکالوجی ہے کہ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کسی بڑی گاڑی کو، بڑے بنگلے کو، تو ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ یہ ہمیں مل جاتا نا، کاش یہ ہمارے پاس ہوتا۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے، اب یہ دیکھیں، یہ زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے جب وہ کسی کی بڑی چیز دیکھتے ہیں امپریسو چمکدار، تو وہ یہی سوچتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کم بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں، مگر جو علم رکھنے والے تھے، یعنی کہ جن کو حقیقت کا علم تھا کہ اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کیا فرق ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ یعنی دنیاوی ساز و سامان تو کسی کو بھی مل جاتا ہے، ایمان اور نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی، لیکن بس اسی کو ملتی ہے جو اپنا ایمان بیچ نہیں ڈالتا، یعنی اپنے ایمان پہ قائم رہتا ہے۔ صبر سے یہ مراد ہے اس کی۔ فخسفنا به وبداره الارض، آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، نہ ہی وہ چابیوں والا جو پورا دستہ تھا جو چابیاں اٹھاتا تھا وہ بھی نہیں آیا، نہ حامیوں کا وہ گروہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، حالانکہ لوگ تو بہت تھے اس کے پاس، اور نہ وہ خود ہی اپنی مدد کر سکا۔ نہ اس کی دولت، نہ اس کے بڑے بڑے گھر، اور نہ اس کا وہ پروٹوکول، کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ اتنی بڑی اس نے فورس رکھی ہوگی اپنی حفاظت کے لیے، وہ پوچھ بھی نہیں سکی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے مالک کے ساتھ یہ کیوں کر دیا، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا، پھر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم کبھی زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس ہمیں یاد نہیں رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پایا جاتا۔ تو اکثریت یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، وہ گمراہی پہ ہوتی ہے۔ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ اچھا اس کو تو دھنسا دیا، ہاں یہ تو اس کے قصوروں کی، اس کو تو یہ سزا ملی، تو یہ کرتا تھا۔ اب وہ فوراً سے وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی سوچ کو بدل دیا، اور اگر نہیں بھی سوچ کو بدلا تو پھر اگر ان کو عقل آ بھی گئی ہے تو پھر بھی صحیح عقل آئی ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن یہ کہ کافر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے، یعنی کافر نعمت یہاں پہ مراد ہے، وہ فلاح نہیں پاتے، تو قرآن یہ باتیں بتا کر ہمیں آج ہی اس نتیجے پر لانے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ نتیجہ ہم اخذ کریں کوئی بہت ہی عجیب سے تجربات کو سے گزرنے کے بعد۔ ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ اس کو بھی نا زمین میں دھنسایا ہے اللہ تعالیٰ نے، فرعون کو بھی پانی میں غرق کیا تھا، اس کو زمین میں غرق کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آخرت کا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، یعنی فرعون کی طرح، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے، جو کچھ بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، یعنی جب یہ آپ فرض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اسی کے ذریعے دعوت دینی ہے، خلق خدا تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے آپ کی، یہی آپ کا فرض ہے۔ تو رسول پر یہ قرآن فرض کیا گیا ہے، تو رسول کی امت پہ بھی یہ فرض آتا ہے پھر۔
जिसने ये कुरान तुम पर फर्ज किया वो तुम्हें एक बेहतरीन अंजाम को पहुंचाने वाला है। इन लोगों से कह दो मेरा रब खूब जानता है कि हिदायत लेकर कौन आया है और गुमराही में कौन मुब्तला है। तुम इस बात के हरगिज उम्मीदवार ना थे कि तुम पर किताब नाजिल की जाएगी, यानी आपको भी पता नहीं था मूसा अलैहिस्सलाम की तरह, क्योंकि अल्लाह चुनता है। ये तो महज तुम्हारे रब की मेहरबानी से यानी तुम पे नाजिल हुई है। बस तुम काफिरों की मददगार ना बनो, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इनके लिए काफी तड़प थी, मोहब्बत थी इन लोगों के लिए, उनकी कौम थी। तो उस सिलसिले में बात हो रही है। अगर कभी और ऐसा कभी ना होने पाए कि अल्लाह की आयत जब तुम पर नाजिल हो तो कुफार तुम्हें उससे बाज रखें, यानी ऐसा ना हो कि वो, जैसे पीछे भी बात गुजरी है, कि वो आपको किसी फितने में डालने की कोशिश करें, आपको कॉम्प्रोमाइज करने पे मजबूर करें। क्यों नहीं कर सकते वो, क्यों नहीं आप ऐसा कर सकते, उनका साथ क्यों नहीं दे सकते? इसलिए कि आप पर कुरान फर्ज किया गया है। अपने रब की तरफ दावत दो और हरगिज मुशरिकों में शामिल ना हो। वला तदू माअल्लाहि इलाहन आखरा ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजाऊन। और हरगिज मुशरिकों में शामिल ना हो, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को माबूद ना पुकारो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हर चीज हलाक होने वाली है सवाए उसकी याद के, सवाए उसकी जात के, जो फर्मा बरदारी के, जो फर्मा रवाई के लायक है, और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाओगे। तो यहाँ से जो हमने आखिरी खुतबा पढ़ा उसमें हमें क्या क्या लेसन्स मिलते हैं? कि गलत दोस्तियां नहीं पालनी, गलत चीजों से इंप्रेस नहीं होना, शिरक नहीं करना, आखिरत को, अपनी मौत को याद रखना है, और ये नहीं भूलना कि हम दुनिया की जिंदगी में इस दुनिया के अंदर मगन होके रहने नहीं आए। हमने यहाँ पे रहना जरूर है, लेकिन इसी दुनिया को हमने रास्ता बनाना है। बिल्कुल वही नसीहत जो कारून को उसके लोगों ने की थी, कि देखो इस दुनिया को रास्ता बनाओ, इस दौलत को रास्ता बनाओ आखिरत का घर बनाने के लिए। तो हमने भी इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने हमें जो वसाइल दिए, जो सलाहियतें दी, जो भी रिस्क में से जो कुछ भी दिया, उसको हमने इस दुनिया में रहते हुए इस्तेमाल करना है, ताकि हम आखिरत में अपने लिए घर बना सकें। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की तौफीक और शऊर अता फरमाए। अगली सूरत है जी सूरह अंकबूत। और अंकबूत का मतलब होता है मकड़ी का, मकड़ी, यानी असल में एक मकड़ी का घर है जो हमें यहाँ पर नजर आएगा। सो एक सख्त आजमाइश का जमाना है। और मकसद इस सूरत का क्या है? कि लोगों का ईमान ऊंचा करना। आप देखिए कि हम आपने नोट किया होगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता पैगंबरों की कहानियां एक्सप्लोर कर रहे हैं, और साथ साथ हम अपने नबी की जिंदगी में भी, जो मक्का में गुजरी, उसमें भी साथ साथ हमें झांकने का मौका मिल रहा है। सूरह शूरा में हमने देखा कि मूसा और फिरौन का मुकालमा हुआ, जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश में मुकालमा हुआ करता है। सूरह नमल में एक बादशाह इतना स्ट्रांग है कि एक मुल्क की मलका को इस्लाम की तरफ लेकर आता है। तो इसी तरह अबू सुफियान जो कि कुरैश का लीडर था, वो भी एक पीस ट्रीटी करने आया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और फिर वो इस्लाम में दाखिल हो गया। फिर इसमें हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम को हमने सूरत में देखा कि जान से मारने की प्लानिंग थी, बिल्कुल ऐसी जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने की प्लानिंग कुरैश ने की थी। सूरत कसस में अल्लाह ताला ने बताया कि आपको जमीन में ताकत मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपना मक्का छोड़ना होगा, वैसे ही जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने छोड़ा था मिस्र। सूरत अनकबूत, ये सूरत हमें बताती है कि मक्का छोड़ने के अवामिल क्या थे, क्यों मक्का छोड़ा गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देनी शुरू की तो लोगों ने मजाक उड़ाया। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि शायद इनके दिमाग में कोई खराबी हो गई है, अच्छे खासे लोग थे, यानी कुछ लोगों को हमदर्दी भी हुई। फिर ये हुआ कि फिर कुछ लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनना शुरू कर दिया और ईमान भी लाने लगे। अब एक और प्रोपेगेंडा, कुरान मत सुनो। मगर ये काम फिर भी नहीं रुका। तो लीडर्स ने एक और शोशा छोड़ा कि इस दीन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ गरीब और पिसे हुए लोग इस दीन का हिस्सा बन रहे हैं। अच्छा होता तो हम भी चाहते इसमें, कोई कोई बात होती इसमें। और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद कोई इकतदार चाहते हैं, और तो उन्होंने सौदाबाजी करनी शुरू की कि तुम अपना दीन फॉलो करो, हमें हमारे बुतों को बुरा ना कहो, हम भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, 50-50%। और कुरान थोड़ा सा बदल दो, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। तो अब रसूल के किरदार पे फिर सवाल उठने लगे, ये झूठा है, इस पे जिन्न आते हैं, ये शायर है, ये काहिन है, ये जादूगर है, वगैरह वगैरह। यानी मक्का जो है वो बड़ा अच्छा एक जबरदस्त किस्म का प्रेशर कुकर बन गया। और अब ये होना शुरू हुआ कि लोग जो हैं, जो आम लोग जो देख रहे थे, वो कन्विंस होने के बावजूद इस्लाम कबूल करने से डरने लगे। तो अब अगला कदम क्या था? कि जिस्मानी तशद्दुद शुरू हो गया, बहुत सख्त। ये जो मरहला था, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था, और एक बहुत बड़ा जिहाद भी। और अंकबूत जो है, सूरह अंकबूत, वो इसी सिचुएशन को हाईलाइट करती है कि हजरत बिलाल हबशी, हजरत सुहेब रूमी, खुबाब बिन अरत, इनके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहे थे। खुबाब बिन अरत असल में क्या हुआ कि उनकी जो गुलाम थे, इनको इस्लाम में दाखिल हो गए थे, तो इसको इनको दीन से फेरने के लिए गर्म कोयलों का एक बिस्तर बनाया गया, और उनके ऊपर इनको इनकी कमीज उतरवाई गई, उनको लिटाया गया, और ऊपर एक पत्थर भी रखा गया। तो वो आग के जो शोले हैं वो इनके इनके वो जो चर्बी पिघली है और इनके खून से ठंडे हुए हैं। तो उसी हालत में, वो फटी हुई पीठ थी उनकी, और इसी हालत में फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए।
اور ان کو اپنی پیٹھ دکھائی اور کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی قسم تم جلدی کر رہے ہو، بے صبرے نہ ہو، تم سے پہلے ایس قوموں کا یہ حال ہوا ہے کہ ان کو آدھا زمین میں دبایا جاتا تھا اور اوپر آرا پھیر دیا جاتا تھا، ان کے جسم میں سے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اکھاڑا جاتا تھا، تو تم پہ تو وہ حالات نہیں آئے، تو تم جلدی نہ مچاؤ۔ تو اسی سچویشن میں یہ صورت ہے، دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ بہت ہی تھاٹ پرووکنگ سٹارٹ ہے اس کا، بلکہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے یہ چیز۔ الف لام، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوٹ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کا دعویٰ ایمان سچا ہو اور اللہ اس کو آزمائے نہیں، اور یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو اس سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، یہ تو اللہ ویسے دیکھ رہا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، لیکن آزمائش کے ذریعے اللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ وہ بڑا غلط حکم ہے جو یہ لگا رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو مسلمانوں کو یہ بات کی، اور دوسری دفعہ طرف یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رسپانس کیا جو ٹارچر کر رہے ہیں، کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ بہت ہی غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، جو مرضی حالات ہوں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جائے گا، یہی مکی زندگی ہے۔ اور یہ کتنا ضروری تھا، ورنہ مسلمانوں کو کیا کہا جاتا، ٹیررسٹ، اور دین کی دعوت دب جاتی۔ اور جو سائلنٹ میجورٹی ہے مکہ کی، جو مشرک تو ہے لیکن کچھ ایکشن نہیں کر رہے، ان کے اندر یہ سوچ آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ یہ مسلمان یا ان کا دین امن والا دین ہے۔ سو اس وجہ سے یہ تھا کہ اب کیا ٹارچر کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، تو آگے سے کچھ نہیں کرنا۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، یعنی یا تو فتح اور یا پھر آخرت، وہ آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی تمہیں اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے، باقی چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ لے۔ جو شخص بھی ومن جاہد فانما یجاہد لنفسی ان اللہ لغنی عن العالمین، جو شخص بھی جہاد کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا، یقیناً اللہ دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی جہاد سے کیا مراد ہے کہ وہی والی چیز کہ دعوت دینی ہے قرآن کے ذریعے، اور آگے سے یہ ہے کہ وہی والی بات کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر کرنا ہے اب آگے سے۔ یقیناً اللہ دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی جو بھی آپ کریں گے وہ آپ کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جو تم کرو گے اپنی ترقی کے لیے کرو گے۔ اور وہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے، انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ تو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ کون سے نیک عمل؟ ابھی بھی نماز بھی پراپرلی ابھی نہیں آئی ہے اس طرح سے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، حلال حرام میں کچھ تمیز تو ہے لیکن تھوڑی ہے، پھر کون سے نیک عمال کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں؟ ایمان کے ساتھ نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اس کے مشن میں اس کی اسٹرینتھ بنو، اور پھر یہ کرو گے، یہ ہے تمہارے نیک عمال فی الحال۔ اور جب تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے برائیوں کو دور کر دے گا اور بہتر اعمال کی جزا دے گا۔ اب یہ تو جسمانی تشدد کی بات ہوئی، اس کے بعد ایک اور طرح کا ٹارچر، ایک اور طرح کی آزمائش، اور وہ کون سی ہے؟ وہ سائیکولوجیکل ٹارچر ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ ہم نے انسان کی ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، یعنی یہ اصول ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا تو تو اس کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کو ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ یہ بات والدین کی بات کیوں شروع ہو گئی اچانک سے؟ اوپر تو تشدد کی بات ہو رہی تھی، اس لیے کہ مسلمان جب جو نوجوان ایمان لا رہے تھے ان کے پیرنٹس ان کے لیے فتنہ بن رہے تھے کہ اس دین میں واپس آؤ۔ یعنی مصعب بن عمیر جب ایمان لے کر آئے تو ان کی ماں نے روزہ رکھ لیا کہ میں قسم کھا لی کہ میں کھاؤں گی نہیں جب تک تم اپنے اس دین میں واپس نہیں آؤ گے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی ایک وہی والی بات ہے کہ ایک جذباتی دباؤ، ایک جذباتی قسم کا ٹارچر ان کے اوپر شروع ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ ہو رہا ہے، لیکن اصول تو یہی ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کر سکتے، لیکن اطاعت بھی کرو مگر اللہ کی اطاعت کے نیچے نیچے۔ اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دیں
تم نے ان کی بات نہیں ماننی. اگر تمہیں وہ کسی غلط بات کا حکم دیں تو اس کی بات نہیں مانتی. جیسے فار ایگزامپل اگر پیرنٹس کسی غلط قسم کے کاروبار میں باپ انوالو ہے، کوئی سودی کاروبار ہے یا وہ جس طرح کا کاروبار کر رہا ہے، اور وہ بچے کو کہے کہ تم میری اس کاروبار میں مدد کرو، تو پھر بچے کو نہیں، اگر اس کو پتا ہے تو پھر وہ مدد نہیں کرے گا. اسی طرح اب گھر میں ناانصافی کرتا دیکھیں والدین کو تو پھر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ اصول ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ قولوا قوامین شہداء بالقسط، کہ تم نے انصاف کے علمبردار بن کے کھڑے ہونا ہے. یہ مشکل کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر وہ تم سے پوچھے گا. انسان آؤٹ کاسٹ ہو جاتا ہے، لوگ عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں، لیکن کرنا جس کے لیے ہے پھر یہ ہے کہ وہی والی بات کہ پھر اللہ تعالیٰ اگر ایمان کا دعویٰ کیا تو پھر آزمائے گا تو صحیح، اور ایمان کا دعویٰ پھر سچا ہو تو یہ کام ہوگا. پھر لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے، اب ان لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے جو ایمان کا دعویٰ تو کر بیٹھے لیکن جب آزمائش آئی تو اتنے اس کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکے. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. یہ اچھا دین ہے، میں تو اللہ پہ ایمان لایا تھا اور مجھے تو یہاں پہ آ کے پرابلم شروع ہو گئی. تو یہ والی بات یہیں پہ ہو رہی ہے. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ تو ضرور یہ جانتا ہے کہ ایمان والے کون ہے اور منافق کون. یہ مکی قرآن میں واحد وہ پلیس ہے، ایک پہلا مقام ہے ایک ہی جس میں منافقت کا ذکر آیا ہے. اور یہاں پہ منافقت وہ والی نہیں ہے مدینہ والی. مدینہ والی منافقت تو یہ تھی نا کہ جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے. مکہ کی منافقت کیا ہے کہ کمٹمنٹ کا وعدہ کیا پھر چھوڑ کے ٹارچر کی وجہ سے تنگ آ کے اس کو چھوڑ دیا. یہ منافقت ہے یہاں پہ. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولا نحمل خطاياكم. اب ایک سوشل پریشر، اب آپ نے دیکھا کہ جسمانی تشدد بھی ہو رہا ہے، ذہنی تشدد بھی ہو رہا ہے، اور ایک معاشرتی تشدد بھی ہو رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے. حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. اب یہ ہوتا تھا جیسے امیجن کریں کہ یہ مکہ کے جو بزرگ لوگ تھے، جو مشرک تھے، عزت پہلے بھی لوگ ان کی عزت کرتے تھے، نوجوان ان کی عزت کیا کرتے تھے. یہ کیا کرتے تھے جو مسلمان ہو جاتے تھے نا نوجوان لڑکے، ان کو روکتے تھے، گلیوں میں گزر رہے ہوتے تھے، دیکھو یہ تم کس فتنے میں پڑ گئے ہو، جوانی خراب کر رہے ہو، اپنی فیملی کو تم نے مشکل میں ڈال دیا ہے، رشتے ٹوٹنے لگ پڑے ہیں، تمہارے ماں باپ کا تم پہ زیادہ حق ہے، تمہیں نہیں پتا اس بات کا. تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے اوپر وہ کرتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ دیکھو ہم کعبہ کی متولی ہے نا، ہمیں پتا ہے، تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو. اگر کوئی قیامت ویامت ہو گئی اور جو یہ محمد کہتا ہے یہ صحیح ہو بھی گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نا تمہارے قصوروں کو اپنی طرف اپنے اوپر لے لیں گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. یعنی یہ جن کو گمراہ کریں نا، اگر ان میں سے کوئی گمراہ ہو گیا تو ان کا بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے. اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں. تو قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس کے اندر. اس کے بعد اب دیکھیں کہ اس دنیا میں وہ کون لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ایک رول ماڈل کے طور پر، تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو کہ اس دنیا میں وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ہر طرح کا ٹارچر اور پریشر برداشت کیا لیکن پھر بھی اپنے راستے سے ہٹے نہیں. وہ انبیاء ہیں. اب ان کی مثالیں آ رہی ہیں تاکہ بات کو سمجھایا جا سکے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس بھیجا، وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا، 950 سال. آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، اور پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا، اسے دنیا والوں کے لیے نشانی عبرت بنا کر رکھ دیا. کہانی تو اتنی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں کہ صبر و استقامت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے ان 950 سال میں اپنی قوم کا مقابلہ کیا. ہر طرح کا ٹارچر ان کے اوپر آیا، فزیکل ٹارچر بھی تھا، مینٹل ٹارچر بھی تھا، سوشل پریشرز بھی تھے، لیکن انہوں نے ان سب چیزوں کا مقابلہ کیا. تو آخرکار کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہی کا ساتھ دیا نا، قوم کو تو ڈبو دیا. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. اور ابراہیم کو بھیجا جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ محض بت ہیں، تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی کرو،
اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت ساری قومیں جھٹلائی جا چکی ہیں، اور رسول پر تو صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو بات یہی سمجھائی جا رہی ہے ان کو بھی، اس کے تھرو بھی، کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنی آزمائشیں آئی ہیں، وہ تو ہم دیکھ بھی چکے ہیں، آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرح سے آزمایا، لیکن ہر آزمائش میں ہی وہ کھرے اترے۔ اولم یرو کیف یبدئ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں کہ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ خلق پیدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے، یعنی پہلی دفعہ چیز کو کریٹ کرنا ایک چیلنج ہو سکتا ہے، یہ بات مانی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے تو خیر وہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری دفعہ اسی ڈیزائن پہ چیز کو بنانا، یہ تو انسان کے لیے بھی مشکل نہیں ہوتا نا۔ پہلی دفعہ تھوڑی چیلنج آتا ہے، لیکن دوسری دفعہ انسان وہ کام آرام سے کر لیتا ہے، پھر تیسری دفعہ پھر تجربہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ کرنا تو اس کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ ان سے کہو زمین میں چلو پھرو، دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ دوبارہ بھی زندگی بخشے گا، یعنی کب؟ قیامت والے دن۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، نہ تم زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نا قریش سے بات کر رہے ہیں کہ مسلمان تو کیا، تم زمین میں کسی کو بھی مجبور نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا، وہ میری رحمت سے انکار کیا ہے، وہ میری رحمت سے مایوس ہوں گے، اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کرو اسے یا جلا ڈالو اسے۔ اللہ نے آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، نوح علیہ السلام کو پانی میں سے بچا لیا، ان کو آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا آخرت میں تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اب ابھی ابراہیم علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے درمیان جو محبت کا فی الحال ذریعہ بنا ہوا ہے نا، وہ کامن پوائنٹ جو تمہارے اندر کیا ہے، وہ شرک ہے۔ تو تم اپنی قوم کو چھوڑ کر آؤٹ کاسٹ نہیں ہونا چاہتے کہ تم پہ آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ اس میں تمہارے اپنے فائدے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہاں پہ آپ دیکھیں ایک سبق ہے کہ ہم بھی اکثر کلچر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، اور کلچر جو ہے وہ غلط چیزیں انکلکیٹ کرتا ہے انسان کے اندر، اور پھر انسان کہتا ہے نہیں اسی کو فالو کرو، اسی میں عافیت ہے، اس سے الگ ہو کے چلے تو پھر ہم بھی آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، پھر وہ کلچر کو چھوڑ کر آؤٹ کاسٹ ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس وقت اس وقت لوط نے ان کو مانا، یعنی صرف لوط علیہ السلام نے ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم بھی۔ ہم نے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، یہ ان کے صبر کا انعام تھا۔ لیکن یہ صبر کا انعام کب ملا ہے؟ آزمائش ہو جانے کے بعد، جب وہ اس آزمائش میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ تمہارا یہ کیا حال ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رازدنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ یعنی یہ لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے، اس کبھی فعل کے علاوہ جس کا یہاں پہ ذکر ہے اس کے علاوہ، اور مجلسوں میں یہ برے کام کرتے تھے۔ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط نے کہا اے میرے رب، ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ اس بستی کا مطلب اشارہ ان کا لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف تھا۔ اس کے لوگ سخت ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچائیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت رنجیدہ ہوا۔
انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچائیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، یعنی جو ان کا گناہ ہے اس کی وجہ سے ہم ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے۔ ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے، یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ بات کریں، اس کی ایک نشانی چھوڑ دی ہے عبرت کے لیے۔ یہ اس کھلی نشانی سے مراد جو ہے وہ بحیرہ مردار، جسے بحر لوت بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اکثر مقامات پر اہل مکہ کو اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ وہ ایک عبرت کی نشانی، اور یہ اس کو جانتے تھے کہ یہاں پہ ہے ایک نشانی، ایک قوم یہاں پہ آباد تھی جن کو تباہ کیا گیا تھا، جن پہ عذاب آیا تھا۔ نشانی چھوڑتے کیا اور لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر آگے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ فَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اب یہ سارے بھی انبیاء اور رسل پہلے گزر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ انبیاء کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور وہ آزمائش میں کس طرح سے پورے اترے ہمیں اس اینگل سے اب دیکھنا ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، زمین میں مفسدین بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اور آخرکار ایک سخت زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں پڑھے کے پڑھے رہ گئے۔ تو یہی وہ دعوت ہے جو ہر نبی نے دی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی یہی دعوت دے رہے ہیں، ان کے ساتھی بھی یہی دعوت دے رہے ہیں۔ تو قریش کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اس طرح پکڑے جا سکتے ہو، اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راستے گم کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے، یعنی عقل والے بھی تھے پھر بھی ہوش کھو بیٹھے۔ اور شیطان نے کس طرح سے ان کو راہ راست سے برگشتہ کیا کہ تمہارا سٹیٹس بہت بڑا ہے، تمہاری قوم بہت ہی بڑی ہے، تم بڑے اسٹرانگ قسم کے لوگ ہو، تمہارا کلچر تو مثالی ہے، تمہارا لائف سٹائل تو دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو انہوں نے کہا بس ہمارے سب چیزیں اتنی اچھی، ہمارا کلچر اتنا اچھا، تو ہم کیوں کسی کی بات مانیں؟ اور قارون و فرعون و حامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بڑے متکبرین ہیں جن کے نام ہیں یہاں پہ، اور ورسز کون ہے؟ قریش، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ والے، ان کو فالو کرنے والے۔ اب ان کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو ہلاک کیا، تو پہلے قارون کو اللہ نے ہلاک کیا، اس میں ترتیب بھی ویسی ہے، پھر فرعون کو، اور پھر فرعون کے ساتھ ان کے سارے لاؤ لشکر بھی، کیونکہ یہ ہلاک ہو گئے تھے، تو پھر حامان بھی ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ نے، آج ہم نے قارون اور حامان کے بارے میں پڑھا جو ہم نے پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا، اور فرعون کے بارے میں تو ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا تھا، یعنی کھلی کھلی نشانیاں، معجزات، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہیں تھے، یعنی اللہ کے مقابلے میں وہ جیت نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی گھمنڈ کیا۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑ ڈالا، پھر ہم پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کس پر؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آن لیا جیسے کہ مدین کی قوم، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا جیسے ابھی ہم نے پڑھا قارون، اور کسی کو غرق کر دیا فرعون اور حامان۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ تو یہ اللہ کا ظلم کیسے ہوتا؟ اگر اللہ کوئی رسول نہ بھیجتا اور ویسے ہی ان کو زمین میں دھنسا دیتا یا سزا دے دیتا، تب تو اللہ کا ظلم تھا، لیکن ابھی یہ اللہ کا ظلم نہیں تھا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذ بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعملون۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے۔ یہ سورت کا نام بھی عنکبوت ہے، مکڑی، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں یہاں پر مکڑی کی مثال ہوئی ہے کہ جس طرح اوپر والی اقوام کا حال گزرا، وہ سب شرک کیا کرتے تھے، شرک میں مبتلا تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے حامی اور مددگار مشکل وقت میں ان کو بچا لیں گے، یا پھر ان کو مشکل میں پڑنے ہی نہیں دیں گے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کا سارا عقیدہ مکڑی کا گھر ثابت ہوا، اور مکڑی کا گھر کمزور گھروں میں شامل ہوتا ہے نا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ تمہارے سٹیٹس، لائف سٹائل، یہ کلچر، یہ معاشی ترقی، یہ ملٹری فورس، یہ ٹیکنالوجی، یہ سارا کیا ہے؟ یہ ایک مکڑی کا ٹریپ ہے، ایک جالا بنا دیا ہے مکڑی نے، اور تمہیں ٹریپ کرنے کو تیار ہے، اور لوگ آسانی سے ٹریپ ہو بھی جاتے ہیں۔ لیکن وہ جالا ہوتا کیا ہے؟ کمزور، کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ہوا ہے، ہوا چلتی ہے، جالا بڑا محنت سے جو تانا ہوتا ہے بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، دو
درخت کی 2 टहनियों के दरमियान कभी आपने देखा, और घरों में तो अक्सर देखने का इत्तेफाक होता है। लेकिन जैसी तेज हवा चलती है वो उसकी उसकी बुनियादें हिलने लग पड़ती हैं। बारिश होती है तो भी वो उस तरह का नहीं रहता। फिर आप देखें कि अगर कोई सहारा लेने के लिए कोई गिर रहा है और पकड़ने के लिए कोई चीज हाथ में नहीं आ रही और मकड़ी का जाला हाथ में आ गया है दरख्त के साथ लगा हुआ, नहीं, इंसान नहीं बच सकता। कितना कमजोर घर है, कमजोर वीकनेस की अलामत है। तो मजबूती कहाँ से आएगी, कहने का मतलब ये है इसका कि मजबूती मजबूती अमाल को ईमान देता है। वरना जितने मर्जी अमाल किए जाएं वो मकड़ी का जाला ही होंगे, क्योंकि उनका जो पीछे से बुनियाद है वो शिर्क है, और शिर्क इतना ही कमजोर होता है। काश ये लोग इल्म रखते। ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज को भी पुकारते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है और वही जबरदस्त और हकीम है। ये मिसालें हम लोगों की फहमाइश के लिए देते हैं, यानी ये जो मकड़ी की मिसाल आती है, और ये पीछे हमने मक्खी की मिसाल पढ़ी, उससे पहले हमने कल हमने नमल की मिसाल पढ़ी, उससे पहले नहल की मिसाल हमने पढ़ी थी। और बिल्कुल अल बकरा में कहा था अल्लाह ताला ने कि अल्लाह किसी मादा मच्छर की भी मिसाल देने से नहीं घबराता। तो ये सारी मिसालें क्यों देता है अल्लाह ताला, ताकि हमको बात समझ में आ जाए। मगर इनको वही लोग समझते हैं जो इल्म रखने वाले होते हैं। खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द बिल हक़ इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिल मोमिनीन। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है, दर हकीकत इसमें एक निशानी है अहले ईमान के लिए, कि ये जो अक़वाम भी पैदा की थी ना अल्लाह ताला ने, इनको भी एक मकसद के तहत ही पैदा किया गया था। लेकिन जब उन्होंने वो मकसद पूरा नहीं किया तो वो तबाह हो गई। बनी इसराइल को भी एक मकसद के तहत पैदा किया गया था ना, किताब का वारिस बनाया था उनको, और उनको दुनिया का इमाम बनाया था कि इस किताब, इस तौरात की रोशनी में इसके अहकामात को ना सिर्फ तुमने खुद मानना है बल्कि दुनिया में लोगों को मनवा के इसका सिस्टम को नाफिज करना है। लेकिन नहीं किया तो क्या हुआ, इमामत हट गई उनके हाथों से। किसके हाथ में आ गई? इस्माइल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कौम, हम। तो अब अल्लाह ताला हमें ये बात बता रहे हैं कि देखो, इसमें एक निशानी है अहले ईमान से कि जो भी अपना वादा पूरा नहीं करेगा उनके साथ वही सलूक होगा जो बाकी लोगों के साथ हुआ है। तो सूरह अनकबूत जारी है, लेकिन हमारा पारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह कल इसको मुकम्मल करेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें शऊर के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और जो चीज़ें, जो मिसालें वो हमें समझाता है, मिसालें दे दे के बाद समझाता है, अल्लाह ताला हमें उन मिसालों को समझ कर उनके मुताबिक अमल करने, तो उसके मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।